شاہی محل خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ برسوں کی دعاؤں اور منتوں کے بعد بادشاہ آلیاں اور ملکہ سحر کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تھی، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں۔ جیسے ہی خبر محل میں پھیلی، خوشی کی لہر پورے شہر میں دوڑ گئی۔ ہر گلی کوچے میں چراغ جلائے گئے، گلاب کی پتیاں بکھریں اور لوگوں نے جشن منایا۔ ملکہ نے دونوں ننھی بچیوں کو باہوں میں سمیٹا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ایک بچی کا چہرہ جیسے چاند کی روشنی سا تھا اور دوسری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ گویا کلی کی طرح تھی۔ بادشاہ نے محبت سے کہا، سحر، یہ دونوں ہماری ریاست کا سب سے قیمتی خزانہ ہیں، لیکن خوشی کی یہ رات ایک پراسرار مہمان لے آئی۔ آدھی رات کو اچانک محل کی فضا بدل گئی، آسمان پر بادل چھا گئے، بگولے اٹھے اور کھڑکیوں سے نرم سی روشنی اندر آنے لگی۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی، وہ پریوں کی ملکہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ گھبرا گئے۔ پریوں کی ملکہ نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کی، تمہاری قسمت عظیم ہے کہ تمہیں جڑواں بیٹیاں عطا ہوئی ہیں، مگر یاد رکھو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر ابھی سے انہیں اکٹھا رکھا گیا تو ان میں سے ایک کی جان جا سکتی ہے۔ ملکہ سحر کے دل پر جیسے خنجر چل گیا، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگائے ہوئے رو پڑی۔ یہ کیسا ظلم ہے، ہم نے برسوں کے بعد یہ خوشی دیکھی ہے، اب ہم اپنی بچی کو کیسے جدا کریں؟ پریوں کی ملکہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی ظلم نہیں، یہ تقدیر ہے۔ دونوں میں ایک خاص طاقت ہے اور وہ طاقت ابھی کمزور ہے، انہیں الگ الگ پروان چڑھنا ہوگا۔ ایک تمہارے ساتھ محل میں رہے گی، دوسری میری دنیا میں۔ بادشاہ آلیان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنی ایک بیٹی کو آگے بڑھایا، ہم مجبوری میں آپ کی بات مانتے ہیں، بس ہماری بچی کو سلامت رکھنا۔ پریوں کی ملکہ نے بچی کو اپنی باہوں میں لیا۔ پریوں کی ملکہ نے جاتے جاتے کہا، ڈرو نہیں، وقت آنے پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، تمہاری بیٹیاں ایک دوسرے کو تلاش کر لیں گی۔ ملکہ نے دوسری بیٹی کو سینے سے لگایا اور دعا کی، اللہ کرے ایک دن یہ دونوں بہنیں پھر اکٹھی ہو جائیں۔ یوں جشن کی رات غم کی سایہ دار خاموشی میں بدل گئی۔ ایک بچی محل میں رہ گئی اور دوسری پریوں کی جادوئی دنیا میں روانہ کر دی گئی۔ سال گزرتے گئے، محل میں رہنے والی شہزادی کو سب زویا کے نام سے جاننے لگے۔ وہ بچپن سے ہی ناز و نعم میں پلی بڑھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک انجانی کمی سی رہتی تھی۔ زویا کی پرورش محل کے طرز پر ہوئی، صبح سویرے کنیزیں اسے سنوارنے آتی، نئے نئے لباس پہنائے جاتے۔ پریوں کی دنیا میں وہ دوسری بچی جسے پریوں کی ملکہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس کا نام لیانا رکھا گیا۔ لیانا باقی پریوں سے مختلف تھی۔ جہاں دوسری پریوں کے پروں میں رنگ برنگی روشنی چمکتی تھی، وہاں لیانا کے کندھوں پر پر ہی نہیں تھے، اس لیے وہ خود کو ادھورا سمجھتی۔ جب کبھی پریوں کی لڑکیاں آسمان میں اڑتی، وہ نیچے بیٹھ کر ان کو دیکھتی رہتی، کاش میرے پاس بھی پر ہوتے، میں بھی آسمان کو چھو سکتی۔ پریوں کی ملکہ اکثر اس کے پاس بیٹھتی اور کہتی، بیٹی تم عام نہیں ہو، تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جو وقت آنے پر تمہیں خود دکھائی دے گا، صبر کرو اور اپنی روشنی کو پہچانو۔ لیانا سر ہلا دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی جھلکتی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ زویا نے انسانی دنیا میں تعلیم پائی، ادب سیکھا، گانے اور ساز سے لگاؤ بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا جادو تھا کہ محل کے در و دیوار جھوم اٹھتے۔ لیانا نے پریوں کی دنیا کے پھولوں اور جادوئی باغوں میں وقت گزارا۔ اسے گانے اور کا شوق پیدا ہوا، جب بھی وہ کسی نرم دھن کو گنگناتی، پھول جھومنے لگتے اور ہوا خوشبو سے بھر جاتی۔ یوں 2 بہنیں 2 الگ دنیاؤں میں بڑی ہو رہی تھیں، ایک محل کی شان میں، دوسری پریوں کی بستی میں، مگر دونوں کے دل کسی انجانی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، پریوں کی دنیا کے آسمان پر ستارے کچھ زیادہ ہی روشن تھے۔ لیانا باغ میں اکیلی بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں پھر وہی ادھورا پن جاگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگی، جو نہ جانے کب سے اس کے لبوں پر آ جاتی تھی۔ اسی وقت پریوں کی ملکہ نمودار ہوئی، وہ خاموشی سے لیانا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی حقیقت جان لو۔ لیانا نے چونک کر دیکھا، میری حقیقت؟ میں باقیوں جیسی نہیں ہوں، نہ پر ہیں نہ میں مکمل پری ہوں،
मलका ने कहा, नहीं, तुम अधूरी नहीं हो, तुम एक राज हो। तुम्हारी पैदाइश के दिन तुम्हारी एक जड़वा बहन भी पैदा हुई थी, मगर तकदीर ने चाहा कि तुम दोनों इकट्ठी ना रहो। ये सुनकर लियाना खामोश हो गई। वो आसमान की तरफ देखने लगी, जहाँ सितारे जैसे झिलमिलाते हुए उससे वादा कर रहे थे कि जुदाई ज्यादा देर की नहीं। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में भी अजीब बात होने लगी। जोया अक्सर वही गाना गाने लगी जो उसने बचपन में सुनी थी, और हर बार जब वो ये गाना गाती, महल के बाग में गुलाब के फूल अचानक खिल उठते। मलका सहर इस मंजर को देखती तो सोच में पड़ जाती। रात का समा था, महल के बाग में चांदनी फैल रही थी। जोया गुलाबों के बीच बैठी वही गाना गा रही थी जो उसके दिल से खुद निकलता था। इसी लम्हे दूर परियों की दुनिया में लियाना भी अपने दिल की बेचैनी मिटाने के लिए वही लोरी गुनगुनाने लगी। पहले तो ये सिर्फ इत्तेफाक लगा, मगर जैसे ही दोनों बहनों की आवाजें एक साथ फिजा में गूंजी, आसमान पर अजीब मंजर नमूदार हुआ। सितारे एक दूसरे से जड़कर एक लंबी रोशनी का रास्ता बनाने लगे। आसमान से सुनहरी करने जमीन की तरफ उतरी और दोनों दुनियाओं के बीच एक जादुई पुल बनने लगा। जोया ने चूक कर ऊपर देखा। दूसरी तरफ लियाना भी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने पहली बार अपनी लोरी के बीच एक और आवाज सुनी थी, अपनी जैसी आवाज, मगर मुख्तलिफ दुनिया से। पुरियों की मलका दूर से मुस्कुरा रही थी। वक्त आ गया है बेटियों, ये वो रिश्ता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। जोया और लियाना पहली बार एक दूसरे के अक्स को देखने लगी, पुल के बीच रोशनी के पर्दे के अंदर। इसी लम्हे महल में और परियों की दुनिया में एक हलचल मच गई। इंसानों को लगा जैसे जमीन पर कोई आसमानी करिश्मा उतर आया हो। मलका सहर और परियों की मलका दोनों के दिल कांपने लगे। क्या वाकई ये मलाप खुशी लाएगा, या वही अंदेशा सच होगा कि एक को कुर्बानी देना पड़ेगी। जोया के लब कपकपा रहे थे। मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊं? लियाना ने आहिस्ता कहा। हमारी तकदीर अलग लिखी गई है जोया। अगर हम एक दुनिया में इकट्ठी रहे तो खतरा है कि दोनों ही मिट जाएंगी। जोया की आंखें नम थीं। तो फिर ये मुलाकात क्यों हुई? परियों की मलका की आवाज हुआ में गूंजी, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम अधूरी नहीं हो। चाहे तुम अलग अलग दुनिया में रहो, तुम्हारे दिल हमेशा एक साथ धड़कते रहेंगे। रोशनी का पुल टूटने लगा। जोया और लियाना ने दोनों हाथ बढ़ाए। उनकी उंगलियां रोशनी की दीवार में बस छू सकीं। हम अलग नहीं है जोया, जब भी तुम वो गाना गाओगी मैं तुम्हें सुन लूंगी। पुल एक धमाके के साथ टूट गया। जोया महल के बाग में जा गिरी और लियाना परियों के बाग में। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे एक दिल की शक्ल में जुड़ गए थे। मलका सहर ने जोया को थाम लिया। बेटी, जुदाई तकदीर है, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है।